الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا مدينة علم وعلي بابها قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک محبت کے ساتھ پڑھیں بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ علی سے پیار کرتے ہیں، علی سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا. علی سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا. ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا. علی سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا. ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا. تیرے نجم کو چھوڑ دے اس جنت کے بدلے میں، یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا. یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا. حمد و صلات کے بعد حاضرین و سامعین ذی وقار، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کل 13 رجب المرجب کی رات تھی. کل 13 رجب کا دن تھا، اور 13 رجب کا دن وہ عظیم دن ہے جس دن امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حسنین کے بابا زہرا کے شوہر ہم سب کے مولا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم ولادت کا دن تھا. اور ولادت بھی ایسی باکمال جس کی کائنات کے اندر مثال نہیں ملتی. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے ہوں گے، بڑے بڑے بچوں کو ماں نے جنم دیا ہوگا، لیکن قربان جو حضرت علی کی
عظمت اور شان پر، جو عظمت اور شان آپ کو ملی ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بات کیا رہا تھا، آپ کے والد کا نام ابو طالب ہے، والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں بیٹھے ہیں، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کے بچے کی ولادت کے دن بھی پورے ہیں۔ اچانک ابو طالب کہتے ہیں کہ اے فاطمہ اور چلے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، خانہ کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں وہ خود نہیں آئے ہیں بلکہ کعبے کے مالک نے بلایا تھا۔ جب کعبے کا طواف کرتے ہیں، پہلا چکر لگایا، دوسرا چکر لگایا، جب تیسرا چکر لگایا تو فاطمہ بنت اسد عرض کرتی ہیں ابو طالب مجھے ایسا محسوس ہونے لگا ہے جیسے بچے کی ولادت قریب ہے، جیسے بچے کی ولادت قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ بات کر رہے ہیں، چوتھا چکر مکمل کیا، کہا کہ اے ابو طالب ایسے لگتا ہے بچے کی ولادت ہونے والی ہے، لیکن یہ تو بیت اللہ شریف ہے، یہ بھی حرم کی جگہ ہے، یہاں تو عبادت کی جاتی ہے، یہ عبادت والی جگہ ہے، ابو طالب کی ولادت والی جگہ نہیں ہے۔ اب کیا کریں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مثال دیتا ہوں، یہ بھی کعبہ ہے، بیت المقدس بھی قبلہ ہے، مسلمانوں کا قبلہ اکبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان حضرت مریم سلام اللہ علیہا پاک اور پاکیزہ خاتون ہے، قرآن کہتا ہے بیت اللہ شریف کے اندر ہے، بیت المقدس میں ہے۔ تو خالق نے فرمایا، مالک نے فرمایا اے مریم یہاں سے نکل جائے، یہ میرا گھر ہے اور عبادت والی جگہ ہے، ولادت والی جگہ نہیں ہے، یہاں سے نکلے، دور چلے جائے، یہ ولادت والی جگہ نہیں، یہ عبادت والی جگہ ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا یہاں سے نکلنے تو بہر چلے جاتی ہیں، وہاں حضرت علی پاک کی والدہ کعبے کا طواف کر رہی ہے۔ جب طواف کرتے کرتے یہ وقت آتا ہے ولادت کا، تو عرض کرتی ابو طالب بچے کی ولادت کا وقت آ گیا، کیا کروں؟ فرمایا پریشان کیوں ہوتی ہے؟ کعبے کی دیوار کو ہاتھ لگا، دونوں ہاتھ اس طرح کعبے کی دیوار کو لگائے اور دعا پڑھی، اللہم ان کانا ھذا بصدق المولود اے اللہ اس بچے کی برکت سے میری مشکل کو آسان کر دے، اس بچے کی برکت سے میری مشکل کو آسان کر دے۔ اور کعبے کی دیوار جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے، کعبے کی دیوار پھٹتی ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد اندر تشریف لے جاتی ہے۔ اب توجہ فرمائیں، جو بچہ اپنے والدین کے لیے مشکل کشا ہو سکتا ہے، جو بچہ کہ اے اللہ اس بچے کی برکت سے میری مشکل آسان کر دے، جو بچہ اپنی ماں کے لیے مشکل کشا ہو سکتا ہے تو کیا وہ کائنات کے لیے مشکل کشا نہیں ہو سکتا؟ اللہ اکبر۔ بات کر رہا تھا کون علی؟ کائنات کے اندر 1,48,000 کم و بیش صحابہ
حضرت علی پاک کی عظمت اور شان پر آپ ان تمام صحابہ میں ایک علی ہے جو رضی اللہ نہیں کرم اللہ تعالی وجہ کریم، آپ کی عظمت اور شان کو سمجھے، کرم اللہ تعالی وجہ کریم۔ اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ مفتیان کرام سے پوچھیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، وہی اس کی وضاحت بتا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بات کر رہا تھا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم، وہ عظیم ہستی ہے جو جن کو اللہ پاک نے علم بھی عطا کیا، شہرت بھی عطا کی، اس سے بڑی سعادت کائنات میں اور کسی کے لیے نہیں ہے کہ حضرت علی پاک کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت ہے، فرمایا ہاذا، یہ جو ہے وہ عبادت والی جگہ ہے، ولادت والی جگہ نہیں۔ اور جب حضرت علی پاک کی ولادت کا وقت آتا ہے تو کعبے کی دیوار شک ہو جاتی ہے اور پتہ چلا مقام عظمت مرتضیٰ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بات کر رہا تھا آپ کی سخاوت کو دیکھیں، اپنے غلام عمر کے ساتھ اونٹوں کے قافلے کے ساتھ آ رہے ہیں، اونٹوں کی ایک لمبی قطار ہے، تو سامنے ایک مانگنے والا کھڑا ہے۔ مانگنے والا کہتا ہے کہ مجھے ایک کھانے کے لیے روٹی دی جائے۔ مانگنے والا کیا مانگتا ہے؟ مجھے کھانے کے لیے ایک روٹی دی جائے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے اپنے غلام کمبر سے کہا کہ اے میرے غلام، اس سے پہلے کہ یہ دوسری مرتبہ کہے اس کو فوراً روٹی دے دی جائے، اس سے پہلے کہ یہ دوسری مرتبہ مانگے اس کو فوراً روٹی دی جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت کمبر عرض کرتے ہیں حضور وہ جو روٹی ہے نا وہ کچاوے کے اوپر بندھی ہوئی ہے، وہ روٹی کچاوے کے اوپر بندھی ہوئی ہے۔ فرمایا اس کو کچاوے ہی دے دو۔ حضور وہ روٹی کچاوے کے اوپر ہے، کچاوا اونٹ کے اوپر ہے۔ فرمایا پھر اس کو اونٹ کا اونٹ ہی دے دو۔ عرض کی حضور وہ جو اونٹ ہے نا بابا جی، وہ جو اونٹ ہے وہ اونٹوں کی قطار کے اندر ہے۔ فرمایا پھر اس کو اونٹوں کی قطار ہی دے دی جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت کمبر نے اس فقیر کو اونٹوں کی قطار والی مہار پکڑائی اور خود وہاں سے بھاگ گیا، خود وہاں سے چلے گئے۔ جب حضرت علی پاک سے ملاقات ہوئی فرمایا اے کمبر کہاں چلے گئے تھے، کہاں بھاگ گئے تھے؟ عرض کی حضور بھاگتا نہ تو کیا کرتا، ملک نذیر صاحب بھاگتا نہ تو کیا کرتا، مانگنے والا ایک روٹی مانگ رہا ہے کہ مجھے ایک روٹی دی جائے اور دینے والا اونٹوں کی قطار دے رہا ہے۔ مانگنے والا ایک روٹی مانگ رہا ہے، دینے والا اونٹوں کی قطار دے رہا ہے۔ حضور اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ کوئی چرانے والا بھی دے دو، کوئی چرانے والا بھی دے دو، تو آپ نے تو کہنا تھا کمبر کو بھی لے دو۔ اس لیے میں نے اسی میں بھلائی سمجھی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے سخاوت اس گھر کی۔ اللہ اکبر۔ تو بات کر رہا تھا کون؟ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم۔ محبوب علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، ماحول سجا ہوا ہے، صحابہ محبوب علیہ السلام کے گرد اس طرح بیٹھے ہیں جیسے چاند کے گرد ستارے ہوتے ہیں۔ ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی دوران ایک شخص آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لجپال آقا فلاں بادشاہ ہے، اس کے سامنے جب آپ کا نام لیا جائے تو وہ اس نے اپنے ٹیبل پر تلوار رکھی ہے، وہ جب بھی آپ کا نام لیا جائے وہ تلوار مار کر سر قلم کر دیتا ہے۔ حضور وہ آپ کا نام جب بھی نام آپ کا پکارے اس کو مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، شہید کر دیتا ہے۔ یہ بات کی تو حضرت علی کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی پاک کھڑے ہو گئے اور
جب کھڑے ہوئے تو محبوب علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اس کے پاس جا کر میں آپ کا نام بلند کروں گا، اس کے پاس جا کر میں آپ کا نام بلند کروں گا۔ تلوار محبوب علیہ السلام نے تلوار دی، فرمایا علی یہ تلوار بھی ساتھ لے لو۔ جب اس بادشاہ اس ظالم بادشاہ کے پاس گئے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرمایا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور میں یہ گواہی دیتا ہوں۔ آپ توجہ کریں، جس کے دربار میں جس کے سامنے تلوار پڑی ہو سر قلم کرنے کے لیے، وطن بھی اپنا نہ ہو، وطن بھی ان کا، فوج بھی ان کی، دربار بھی ان کا، اور اسی ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق کہنا یہ علی کا ہی کام ہے۔ ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق کو بیان کرنا یہ علی کا کام ہے۔ کلمہ حق بیان کرنے والے کو علی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا کہ تو کون ہے؟ فرمایا تین اجے بھی پتہ نہیں چلیا کہ دربار بھی تیرے، فوج بھی تیری تھے، تیرے سامنے جڑا اونچی آواز میں کلمہ حق کہہ اونی تے علی کہندے، اونی تے علی کہندے۔ انہیں جدے تلوار ہاتھ کیتا نہ توجہ کرنا، انہیں جدے تلوار ہاتھ کیتا تو آپ نے فرمایا کہ جڑی تیرے کو تلوار پئی ہے نا، توجہ کرنا، جڑی تیرے کو تلوار پئی ہے اے کسی لوہار نے بنائی ہے، تو جڑی میرے کو نہ اتو آئی ہے، جڑی تیرے کو تلوار ہے اے کسی لوہار نے بنائی ہے، تو جڑی میرے کو لینا اے اتو آئی ہے۔ تیری تلوار ایک مار دیئے تو میری تلوار جو چل دن پھر 70 مار دیئے، میری تلوار پھر 70 مار دیئے۔ فرمایا تیرے پتہ نہیں کہ تو کتنے نہ گل کر رہے ہیں؟ فرمایا میں علی ہوں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا اگر تسی علی ہو تو پھر سارے سوالہ میں جواب دے۔ اپنے پادریوں نے بلایا، پادری جمع ہو گئے، فرمایا اگر تو علی ہے تو پھر 10 وہ ایک کی ہے جڑی کائنات ہے دوسری کوئی چیز نہیں، وہ ایک کی چیز ہے کہ جن نے بدلے کائنات ہے دوسری کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وہ ایک چیز جڑی وہ اللہ کی ذات ہے، وہ ایک کیا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا اور کوئی کائنات میں مالک نہیں ہے۔ کہا پھر وہ بتائیں جو دو ہے لیکن اس کا تیسرا نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا وہ دو ایک دن اور ایک رات ہے، ان دو کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ تو کہنے لگا پھر بتائیں وہ تین کیا ہے جس کا چوتھا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن میں تین جو ہے وہ طلاق کا ذکر ہے، چوتھی طلاق نہیں ہے، 3 طلاقیں ہیں قرآن میں ذکر ہے۔ کہنے لگا وہ 4 بتائیں جس کا 5واں نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا 4 جو ہے یہ عناصر ہے، آگ، ہوا، پانی اور مٹی، یہ 4 ہیں، 5واں نہیں ہے۔ اسی طرح کہا کہ وہ 5 بتائیں جس کا 6واں نہیں ہے، بڑی لمبی تفصیل ہے۔ فرمایا 5واں وہ ہے جو ہوا سے خمسہ جس سے ہم محسوس کرتے ہیں، آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ۔ فرمایا کہ 5 یہ ہے، اس کا 6واں کوئی چیز نہیں، یہ ذائقے کو محسوس کرتی ہے۔ فرمایا میں وہ علی ہوں جس کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ علی علم کا شہر ہے۔ فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس طرح مجمع لگا ہوا ہے، مجمع لگا ہوا ہے، ماحول سجا ہوا ہے، ایک دم محبوب علیہ السلام کی مثال کے بعد حضرت علی پاک سے مجمع کے اندر سوال کیا گیا کہ بتائیں اس وقت جبریل امین کہاں ہے؟ توجہ کرنا، بتائیں اس وقت جبریل امین کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں بتاتا ہوں۔ آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، پھر مشرق کی طرف، پھر مغرب کی طرف، پھر شمال کی طرف، پھر جنوب کی طرف، پھر آسمانوں کی طرف دیکھا، پھر زمین کی طرف دیکھا، اور آپ نے فرمایا سوال پوچھنے والے تو ہی جبریل ہے، سوال پوچھنے والے تو ہی جبریل ہے۔ عرض کیا
حضور آپ کے پاس اتنا علم کہاں سے آ گیا کہ آپ نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا، پھر مشرق میں دیکھا، پھر مغرب میں دیکھا، آپ کے پاس اتنا علم کہاں سے آ گیا؟ تو حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا جملہ سنیں، آپ نے فرمایا کہ جب محبوب السلام کو میں غسل دے رہا تھا، جب محبوب علیہ السلام کو میں غسل دے رہا تھا تو آپ کی آنکھوں کے پلکوں کے اوپر پانی کی چند بوندیں رہ گئی، پانی کی چند بوندیں رہ گئی، تو میں نے پانی کی ان چند بوندوں کو جب پیا نا تو میرے حلق سے جب وہ پانی کے قطرے نیچے اترے، پھر جو کچھ زمین میں تھا، جو کچھ آسمان میں تھا، مشرق سے لے کے مغرب تک، ہر چیز میرے سامنے آیا ہوگا، ہر چیز سامنے میرے نظر آنے لگی۔ توجہ فرمائیں، جن کی آنکھوں کی بوندوں کے پانی کا یہ عالم ہے، پھر ان کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ پھر تو ہم یہ کہیں گے نا کہ غلام الفلاٹون کی جامع مسجد رضی ناصر میں بیٹھ کر پکارے تو کملی والا پھر مدینے میں سنتا ہے اپنے غلام کی آواز۔ ہم یہاں سے پکارے آقا مدینے سنے، ہم یہاں سے پکارے آقا مدینے سنے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ آپ کی عظمت اور شان کے حوالے سے ایک جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ کائنات کے اندر توجہ فرمائیں، کائنات کے اندر جو چادر میرے محبوب علیہ السلام کی شہزادی نے لی، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ منورہ، جو چادر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے چادر جو سر پر لی، اس چادر تطہیر کا پوری کائنات بھی ملک نہیں ہو سکتی، ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ جو چادر سیدہ نے محبوب علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جو چادر سر پر لی ہے نا، پوری کائنات بھی اس چادر کا ملک نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جب میں بیٹھا ہوں جواب دینے کے لیے تو پھر آپ سینے کا زور لا کے بولے کائنات میں اس چادر کا ملک نہیں ہو سکتا۔ بولو کائنات میں اس چادر کا ملک نہیں ہو سکتا۔ پوری کائنات بھی اس چادر کا، جو چادر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راقیہ منورہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جو چادر اپنے سر پر لی ہے نا، پوری کائنات بھی اس چادر کا ملک نہیں ہو سکتی۔ توجہ کرنا، حضرت علی پاک کی آپ کو میں سمجھانے لگا ہوں، جو چادر پوری کائنات بھی جس چادر کی قیمت نہ ہو، مول نہ ہو، اسی چادر کے ساتھ، توجہ کرو، اسی چادر کے ساتھ جو پوری کائنات میں بے مثال ہے، اسی چادر کے ساتھ جس کی جوتی کو صاف کرے اسے علی کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ علی کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا اکثر پرانے زمانے میں خواتین چادر سے جوتی صاف کرتی تھی نا، اللہ اکبر، تے چادر بھی او ہوئے جنہ ملک کائنات نہ ہوئے، تو پھر اس سے چادر نال جندی جتی نو صاف کری انہی تے علی کہتے ہیں۔ پھر اس علی دا کی مقام ہوئے گا جنہی جتی اس چادر نال صاف۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ فرمائیں، ایک آدمی نے اعلان کیا، توجہ کرنا، میرا علم اور علی کا علم برابر ہے، حالانکہ ہو سکتے نہیں ہے، لیکن بدبخت اور جاہل جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کسی وقت بھی اولیاء اللہ انبیاء کرام کے متعلق جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہا کہ میرا علم، توجہ کرنا، میرا علم اور علی کا علم برابر ہے۔ لوگوں نے کہا یہ جو تو بات کر رہے، توجہ کرنا، بڑا قیمتی جملہ ہے، یہ جو تو نے بات کی ہے یہی بات حضرت علی پاک کے سامنے کہے گا؟ انہوں نے کہا جی میں نے کی میں اتھے بھی کہہ دیا گا، میں اتھے بھی کہہ دیا گا۔ اللہ اکبر۔
کوفے کا شہر ہے. حضرت علی پاک کوفے کی جامع مسجد کے اندر بیان فرما رہے ہیں. وہ بندہ چلتا چلتا کوفے کی جامع مسجد میں جس میں حضرت علی پاک بیان فرما رہے ہیں وہاں کر پیچھے بیٹھ جاتا ہے. جیسے وہ آ کر بیٹھتا ہے تو آپ نے فرمایا ہاں بھی آ گئے. بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے کہ بندہ آیا تو علی پاک نے پہچان لیا ہاں بھی آ گیا تو ہی ہے. ہاں جی میں آ گیا. فرمایا دس کی کہنا ہے؟ کہنا جی میں ایک کہنا میرا علم تے علی دا علم برابر ہے. میرا علم تے علی دا علم برابر ہے. بولو میرا علم تے علی دا علم. یار بولو تو صحیح. میرا علم تے علی دا علم لیکن ہو نہیں سکتا جی اگر علی دے علم برابر ہو جائے تو پھر علی بھی رہتا. علی تے او نہ کہ دندا برابر ہی کوئی نہ ہو. اللہ اکبر. علی دے بہت اگے مقام ہے. علی دے بیٹے حسین پر کا کائنات اس کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو کہنے لگا جی میرا علم تے علی دا علم برابر ہے. توجہ کرنا. آپ نے فرمایا دس پھر کی کہنا ہے؟ کہنے لگا جی میرا علم تے علی دا علم برابر ہے. توجہ کرنا میری طرف. آپ نے اس طرح اپنا ہاتھ بلند کیتا اس طرح. فرمایا دس میری مٹھی کیے. 10 میری مٹھی دے وچ کیے. تو جو کہنا کہ میرا علم تے علی دا علم برابر ہے 10 میری مٹھی وچ کیے. تے او ہنس کے پتہ کی کہندا ہے؟ کہندا حضور یہ تو 300 میل دور ایک پہاڑی ہے. اس پہاڑی دے اوپر ایک درخت ہے. سر اندیب دی وادی ہے. اس وادی دے پہاڑی ہے. پہاڑی دے درخت ہے. درخت تے فاختہ نے 2 انڈے دیتے نے. ایک اوتھی پہ ایک تسی چک لے. سب کہتے سبحان اللہ. پھر محبت رکھے سبحان اللہ. کیا کہ حضور 2 انڈے پہلے ایک اوتھی پہ ایک تسی چک لے. آپ نے مٹھی کھولی تو واقعی انڈا مٹھی دے وچ. انڈا مٹھی دے وچ تے کھڑا ہو کے کہندا حضور میں کیا سی نا میرا علم تے علی دا علم برابر ہے. میں کیا توجہ کرنا حضور میں کیا سی نا میرا علم تے علی دا علم برابر ہے. فرمایا دس کی ہے؟ کہنے لگا جی انڈا ہے. پوچھا تو کی کہنا ہے؟ کہندا جی میرا علم تے علی دا علم برابر ہے. فرمایا چکیا میں رکھ تو دے. چکیا میں تے رکھ تو دے. تے کہنے لگا حضور اے نہیں ہو سکتا. اے نہیں ہو سکتا. فرمایا پھر برابر تے کوئی نہ آیا. چکیا میں تے رکھ تو دے. تے کہنے لگا حضور اے نہیں ہو سکتا. فرمایا پھر برابر تے کوئی نہ آیا. پھر برابر تے کوئی نہ آیا. اللہ اکبر. پھر آپ نے فرمایا دس تیرے کو علم کتھوں آیا؟ تیرے کو علم کتھوں آیا کہ میں اینی دور انڈا چکیا تے تو جڑا نا او دس تیرے کو علم کتھوں آیا؟ ان دے گفتگو بعد کریں گے. اللہ اکبر. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کائنات کے اندر 3 مجید ہیں. کائنات کے اندر کتنے مجید ہیں؟ 3 مجید ہیں. کتنے مجید ہیں؟ 3. مجید کا معنی ہوتا ہے پاک. مجید کا معنی کیا ہے؟ یار اونچی بات سے بولو. مجید کا معنی کیا ہے؟ مجید کا معنی کیا ہے؟ مجید کا معنی کیا ہے؟ کائنات میں 3 مجید ہیں. نمبر 1 اللہ کا عرش مجید. نمبر 2 قرآن مجید. نمبر 3 علی کا سارا خاندان مجید. علی کا سارا خاندان مجید. قرآن بھی پاک ہے. اللہ کا عرش بھی پاک ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا خاندان بھی جو ہے وہ سارے کا سارا پاک ہے. وہ سارے کا سارا پاک ہے. کیسے پاک ہے؟ ایک مثال دیتا ہوں. کل تو کوئی یہ نہ کہے کہ یار مولانا صاحب نے ویسے کہہ دیا. نانا حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھو. حدیث کی کتابیں پڑھ کر دیکھو. بیٹی وہ کسی کی بھی ہو مہینے میں 10 دن نمازیں معاف ہے. چاہے وہ وزیر کی بیٹی ہو, چاہے وہ امیر کی بیٹی ہو, چاہے وہ سید کی بیٹی ہو, چاہے وہ کسی مولانا کی بیٹی ہو, مہینے میں 10 دن نمازیں معاف ہے. توجہ فرمائیں.
نماز ادا کی، حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی۔ زہر کے وقت سیدہ نے نماز ادا کی، حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی۔ جب عصر کی اذان ہوئی تو سیدہ مصلی پر نماز پڑھنے کے لیے بیٹھی تھی۔ اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں، اللہ اکبر، یہ بڑی اتھینٹک بات ہے۔ تمام بیٹیوں کو، تمام خواتین کو مہینے میں 10 دن نماز معاف ہے، اور اگر بچے کی ولادت ہو تو پھر 40 دن طبیعت کے مطابق۔ لیکن ایک بھی کسی کتاب میں آپ دکھا نہیں سکتے کہ سیدہ نے ایک بھی نماز چھوڑی ہو، ایک بھی نماز چھوڑی ہو۔ تو پھر پتہ چلا کہ حسین کا سارا خاندان جو ہے وہ مجید ہے، حسین کا سارا خاندان جو ہے وہ پاک ہے، اور پاک بھی ایسے ہے، تو ہے عین نور، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اللہ اکبر۔ کوفے کی جامع مسجد کے اندر نا، کیونکہ یہ معراج کا مہینہ بھی ہے اور 13 رجب کو حضرت علی پاک کی ولادت ہوئی ہے، اور اسی نسبت سے آج کے جمعے پر آپ کی عظمت الفضائل بیان کر رہا ہوں۔ تو ایک معراج کے حوالے سے ایک جملہ آپ کی نظر، کوفے کی جامع مسجد کے اندر حضرت علی پاک بیان فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، کہ محبوب علیہ السلام جب معراج پر گئے نا تو اس وقت جو ہے آپ 18 سال معراج پر رہے، تو اس وقت جب واپس آئے تو بستر بھی گرم تھا، دروازے کی زنجیر بھی ہل رہی تھی، اور وضو والا پانی جو تھا وہ بھی چل رہا تھا۔ جب آپ یہ بیان کرنے تھے تو ایک منکر وہاں سے گزرا، اور اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا توبہ توبہ، اتنا بڑا جھوٹ، اور وہ بھی علی کی زبان سے، وہ بھی علی کی زبان سے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معراج پر بھی گئے ہوں اور بستر بھی گرم ہو، کنڈی بھی ہل رہی ہو، اور جو ہے وہ پانی بھی چل رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ گھر جاتا ہے تو بیوی کہتی ہے کہ ہنڈیاں پکانی تو پانی تو لے کے آؤ دریائے فرات سے۔ توجہ کرنا، ہنڈیاں پکانی ہے تو پانی تو دریائے فرات سے لے کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ جب وہ پانی لینے کے لیے جاتا ہے، جب وہ پانی لینے کے لیے جاتا ہے تو گرمیوں کا موسم ہوتا ہے، وہ اپنا مٹکا پانی کا بھر کے وہاں رکھتا ہے، تو دل میں خیال آتا ہے یار آیا تے ہے ماں تو چلو نہا بھی لما، آیا تے ہے ماں گرمی چلو نہا بھی لما، کپڑے پیر رکھ کے، اور جب نہان لگتا ہے وہ پانی کے اندر ڈبکی لاتا ہے، اور پانی کے اندر جب تھلے ہوتا ہے پھر اپنا سر باہر نکالتا ہے، وہ دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے، نہ وطن اپنا، نہ ملک اپنا، نہ شہر اپنا، نہ کپڑے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اور پھر سب تو بٹی کہنے کہ جدو دریائے فرات اس نے ڈبکی لگائی سی ادو بندہ سی مرد سی، تو جدو دریائے نیل چو نکلا تو ادو کڑی سی۔ پریشان ہو گیا کہ ایک ہی معاملہ بن گیا۔ قریب تو ایک خاتون گزرتی ہے جو دیکھا کہ ایک عورت ہے بے لباس ہے، وہ اپنی چادر سٹتی ہے، چادر ان دن اپنا جسم ڈھانپ کے انہیں اپنے گھر لے جاتی ہے، تو گھر جاتی ہے، کچھ دن گزرتے ہیں، ان دا نکاح اپنے بیٹے نال کر دیتی ہے، ان دے وچوں 5 سال دے 3 بچے ہوندے نے، کنے بچے ہوندے نے 3 بچے، 5 سال تو بعد ان دا دل کرتا ہے کہ میں کیوں نہ پانی لے آواں، وہ پانی لین واسطے جب جاتی ہے وہ پانی کا مٹکا پڑتی، پھر دل خیال لگتا ہے گرمی نہانا لگا، جو نہان واسطے ڈبکی لگتی ہے تو وہ جب سر باہر کرتے دیکھ کے پریشان کہ کپڑے بھی اسی طرح پہنے، وطن بھی اپنے، شہر بھی اپنے، مٹکا بھی اتنے پیا، پریشان ہو جاتا ہے۔ جدو ڈبکی لئی ادو عورت سی، جدو سر کٹیا ادو مرد سی، جلدی جلدی انہوں نے یاد آیا کہ میری بیوی نے کیا سی کھانا بنانا ہے، تو جلدی جلدی پانی جڑا لے کے جاواں، پانی لے کے جدو گھر جاتا ہے تو بیوی کہتی کی گل اج بڑا چھیتی آ گیا، اج بڑا چھیتی آ گیا، وہ کہندا میں تے 5 سال لا کے آیا، 5 سال تے نال 5 سال بھی لا کے آئے تے 3 بچے بھی جم کے آیا، تے بیوی کہندی ہے بڑا چھیتی آ گیا۔ اس دوران میں ذہن وچ گل آتی ہے کہ حضرت علی پاک مسجد کے اندر بیان کر رہے تھے، حضرت علی پاک مسجد کے اندر بیان کر رہے، دوڑ کے جاتا ہے کوفے کی جامع مسجد اندر، جب جاتا ہے دیکھتا ہے کہ حضرت علی پاک بیان فرما رہے ہیں میرے محبوب علیہ السلام جب معراج پر گئے ہیں تو 18 سال رہے، جب واپس آئے تو بستر بھی گرم تھا،
پانی بھی وضو والا چل رہا تھا، دروازے کی زنجیر کنڈی بھی ہل رہی تھی، جب یہ آپ نے بیان کیا تو وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے حضور آپ نے سچ کہا ہے، آپ نے جو یہ کہا ہے نا آپ نے سچ کہا ہے۔ حضرت علی پاک نے فرمایا 3 بچے جم کے ان کے نے سچ کہا ہے، 3 بچے جم کے تو ان کے نے سچ کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جب قیامت کا دن ہوگا نا تو جو نیک بندے ہوں گے نا وہ پل صراط سے گزریں گے، پلک جھپکنے سے پہلے وہ گزر جائیں گے۔ پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ایک پلک جھپکنے سے پہلے وہ گزر جائیں گے۔ اور فلسفہ معراج جو بھی انسان کی زیبیں اور سمجھنے میں بھی انسان کی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بات کر رہا تھا محبوب علیہ السلام جب آخری حج کیا نا، توجہ کرنا، جب آخری حج کیا تو اس وقت 1,20,000 صحابہ محبوب علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ تو آپ مقام خم امیر پر، آپ نے مقام خم کبیر پر تمام صحابہ کو جمع کیا۔ توجہ فرمانا، فرمایا اے میرے صحابہ جمع ہو جاؤ۔ صحابہ سارے جمع ہیں۔ فرمایا اے میرے صحابہ ذرا یہ بتاؤ میں آپ کا مولا ہوں کہ نہیں؟ سب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے حضرت علی پاک کے ہاتھ کو پکڑا، فرمایا اے میرے صحابہ گواہ رہنا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا، بولو اس کا من کنت مولا۔ آپ نے علی کہنے من کنت مولا، ہاتھوں کو بلند کر کے اس طرح نہیں۔ حضرت علی پاک کے جشن کا دن ہے، مولود کعبہ کے دن ہے، آپ کی ولادت کا دن ہے، اور ہم حضرت علی پاک سے محبت کرنے والے ہیں۔ حضرت علی پاک سے، آپ کے لباس سے، آپ کے خاندان سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہاتھوں کو بلند کر کے آپ محبت کا ثبوت ہے من کنت مولا، من کنت مولا، سینے پہ لگا من کنت مولا۔ زہرا کا شوہر، زہرا کا شوہر، حسنین کے بابا، حسنین کے بابا، ہم سب کا مولا، ہم سب کا مولا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تو آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ یاد رکھنا میں آپ کا مولا ہوں کہ نہیں؟ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہیں، اور ان میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے کہا، فرمایا جس جس کا میں مولا، اے میرے صحابہ سن لو، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس کا اچھا مولا کا معنی آتا ہے مددگار۔ مولا کا معنی کیا ہے؟ مولا کا معنی کیا ہے؟ مددگار۔ مولا کا معنی ہے مددگار۔ حضور بھی مولا ہے، علی بھی مولا ہے۔ حضور بھی مدد کرتے ہیں، علی بھی مدد کرتا ہے۔ میں بات کہوں تو میری بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن میرا محبوب کہے تو پھر وہ سچ ہے۔ میں بات کروں نا یا پوری کائنات کے اندر کوئی بھی عالم کھڑا کے کہے کہ میں علی نہیں مولا نہیں مانتا تو جائے جہنم میں، لیکن جب میرے محبوب نے کہا کہ علی مولا، جب میرے محبوب نے کہا کہ علی مولا تو پھر ماننا پڑے گا، پھر جو ہے وہ ماننا پڑے گا۔ رک گیا کیوں روداد اور صاف جلی کہتے ہوئے، رک گیا کیوں روداد اور صاف جلی کہتے ہوئے، ارے کیوں جھجکتا ہے علی کو ولی کہتے ہوئے؟ جب مولا کل تسلیم کرتا ہے تو، جب مولا کل تسلیم کرتا ہے تو پھر موت کیوں تجھے آتی ہے یا علی کہتے ہوئے؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ جب حضور نے فرمایا کہ من کنت مولا، جب مولا کل تسلیم کرتا ہے تو پھر موت کیوں تجھے آتی ہے یا علی کہتے ہوئے؟ وہ مولا مشکل کشا ہے، وہ مشکل کشا ہے۔ جب حضور نے فرمایا اللہ اکبر تو بات کرنا تھا،
بات کر رہا تھا مشکل کشانو مشکل سنائیے، مشکل کشانو سناتے صحیح، مشکل کشانو سناتے صحیح، مشکل حل نہ ہوئے تو میں جھوٹا. توجہ کرو. من کنت مولا، بیٹھ من کنت مولا فہذا علی مولا. من کنت مولا جملہ دیا میرے کے مشکل کشانو سناتے صحیح، مشکل حل نہ ہوئے تو میں جھوٹا. مولا علی دی آسرے ٹھیل بیڑی، مولا علی دی آسرے ٹھیل بیڑی، تیری بیڑی نہ کرے تو میں جھوٹا. مولا علی دی آسرے ٹھیل بیڑی، تیری بیڑی نہ کرے تو میں جھوٹا. ڈور علی دی آتے پڑھاتے سے، ڈور علی دی آتے پڑھاتے سے، تیری گڈی نہ اٹھے تو میں جھوٹا. ڈور علی دی آتے پڑھاتے سے، تیری گڈی نہ اٹھے تو میں جھوٹا. امبر حشر کو علی دا نام سن کے، امبر حشر کو علی دا نام سن کے تے تو دوزخ نہ ڈرے تے میں جھوٹا. من کنت مولا نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. من سب نبی، من سب نبی، من سب نبی، من سب نبی. آخری بات، آپ نے گھڑی کی طرف نہیں دیکھنا، میری طرف دیکھنا. آخری جملہ، قبیلہ بنو نذیر ہے. محبوب علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں ان کا محاسبہ کرنے کے لیے جب تشریف لائے تو آپ نے اپنا خیمہ لگایا. جب خیمہ لگایا، جیسے خیمہ لگایا تھا، ایک یہودیوں کا آدمی ہے، وہ بڑا تیر انداز تھا. جیسے حضور کا خیمہ لگا، بڑا وہ نشانے باز تھا، تیر انداز تھا. اس نے دور سے تیر لگایا کہ مسلمانوں کا نبی ہے تو اس میں حملہ کرتا. جب تیر لگایا تو تیر جس خیمے میں لگایا، حضور اس خیمے کے اندر آرام فرما رہے تھے. جب تیر لگایا، تیر آ کر سیدھا خیمے میں لگا. اب تیر مارنے والے کو، اور جب تیر خیمے کو لگا، حضرت علی پاک نے دیکھ لیا. جب حضرت علی پاک نے دیکھا، فرمایا کہ علی نے ہوتے ہیں دیئے جرت کہ میرے محبوب دے خیمے میں بھی تیر مارے. اللہ اکبر. عشاء کی نماز دا وقت تھے، صحابہ سارے کھڑے ہیں. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ علی نظر نہیں آ رہا، علی کتے؟ فرمایا علی کسے مشن دے گئے آ جاتے. علی کسے مشن دے گئے آ جاتے. تھوڑی دیر گزر لی. تھوڑی دیر تو بعد حضرت علی پاک نے ایک سر پکڑے اور ہاتھ جو رہے ان دے وچ کانوں دا پکڑے لا کے حضور دے قدماں دے سٹیا. جب سٹیا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا، علی ما ھذا، یہ کون ہے جس کا سر میرے قدموں میں ڈالے؟ یہ کون ہے؟ توجہ کرنا. حضرت علی پاک نے فرمایا، یا رسول اللہ یہ وہ بدبخت ہے، یہ وہ بدبخت ہے جس نے آپ کے خیموں کو تیر مارا، آپ کے خیمے کو تیر مارا. حضرت علی تو خیمے کو لگنے والا تیر برداشت نہ کر سکے. توجہ کرنا، حضور کو نہیں لگا، خیمے کو لگا. حضرت علی خیمے کو لگنے والا تیر برداشت نہ کر سکے. فرمایا جنہیں حضور دی طرف تیر مارے نا، اسی او بھی وڑ دیں، جنہیں حضور دی طرف انگلی کی تسی او بھی وڑ دیں. پھر امت مسلمان اتنا بڑا فراز تھا سفیر، پھر جنہیں محبوب علیہ السلام نے خاکے بنائے، امت مسلمان کس طرح برداشت کر سکے؟ ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، لیکن حضور کی طرف اٹھنے والی انگلی برداشت نہیں کریں گے. انگلی اٹھے گی تو بازو کاٹ دیں گے، آنکھ حضور کی طرف اٹھے گی تو گردن کاٹ دیں گے. اور کوئی قدم گستاخ آگے بڑھا تو پھر گستاخ جو ہے وہ کاٹ کے رکھ دیں گے. کیوں؟ ہم حضرت علی کو ماننے والے ہیں، ہم حضرت علی کو ماننے والے ہیں. ہر دکھ تکلیف برداشت ہو سکتی ہے، لیکن جو حضور کی طرف تیر ہو، جو حضور کی طرف تیر ہے، جو انگلی ہے، جو آنکھ ملی ہو، ہم سب
کیجئے، یہ حضرت علی کا پیغام ہے۔ جو حضرت علی سے محبت کرتے ہیں وہ حضور کی عزت کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ اور پھر پیغام دیا، ہاتھوں کو بلند کرے، پیغام دیا کہ ہم حضور کی عزت کے لیے ہر وقت کھڑے ہیں۔ اور امت مسلمہ کا یہ پیغام ہے، جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ اپنا مال، جان، مال، ہر چیز حضور کے نام پر قربان کرتا ہے۔ منصب پر نتیجہ جو حضرت علی پاک سے محبت کرتے ہیں ہاتھوں کو بلند کرے، ہاتھوں کو بلند کرے، ڈنڈی نہ مارے، مسجد میں بیٹھ کر ایمانداری کے ساتھ منصب پر نبی جن، 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 نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آپ کا جتنا بھی ذکر کیا جائے نا وہ کم ہے۔ میرا تو دل کرتا ہے جس طرح آپ کی 13 رجب کی ولادت میں کہ 13 جمعے مل جائے نا مجھے بیان کرنے کے لیے، پھر جا کے سینے میں ٹھنڈ پڑے۔ لیکن وجہ ہے آگے معراج شریف بھی آ رہا ہے، شبان شب برات بھی آ رہی ہے، پھر رمضان شریف کا مہینہ بھی آ رہا ہے۔ میرا دل کرتا ہے کم از کم 13 جمعے ہونا تو پھر جا کے دل کو سکون ملے اہل بیت کا ذکر کر کے۔ اور میرے خیال میں کائنات کے اندر کوئی بدبخت ہی ہوگا جو علی کو نہ مانتا ہو، کوئی بدبخت ہی ہوگا جو اس خاندان کے انکار کرتا ہے۔ ہم تو اس خاندان کے غلام ہیں، ہم تو اس خاندان کے غلام ہیں، بلکہ غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بات کر رہا تھا کون علی؟ اللہ اکبر۔ علی پھول ہے تو خوشبو مصطفیٰ ہے، علی پھول ہے تو خوشبو مصطفیٰ ہے، علی سخا ہے تو عطا مصطفیٰ ہے، علی باب ہے تو عمارت مصطفیٰ ہے، علی ولی ہے تو نبی مصطفیٰ ہے، علی پارے ہے تو قرآن مصطفیٰ ہے، علی پارے ہے تو قرآن مصطفیٰ ہے۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتایا حضور سے محبت کرنی ہے تو پھر پوچھ پوچھ کر نہیں بلکہ حضور سے محبت کرنی تو نوا محبت کرنی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے محبت مصطفیٰ۔ تو اس ہماری کیا اوقات ہے اس خاندان کے ایمان کا ترازو کرے۔ آخری جملہ ایک لفظ بول کے ایک جملہ بول کے گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ جب بھی ذکر ہے اہل بیت کی عظمت اور شان کا، جب بھی اہل بیت کی عظمت اور شان کا ذکر ہے تو اپنا سر اس طرح کر لیں۔ یار ہم کون ہوتے ان کی عظمت اور ہم انکار کرنے والے ہیں کہ ان کے پاس کام ملے میں ان کا پلاس یہ ہے، ان کے پاس یہ ہے، ان کے سب کچھ ان کے پاس ہے۔ یار آپ ایمانداری سے بتاؤ کہ جن کے پاس جو جنت کے وارث ہے، حضرت امام حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور جو جنت کی خواتین ہیں ان کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، جو جنت کے وارث ہیں، ہم کون ہوتے ہیں ان کے ایمان کا جو وہ وزن کرنے والے؟ کبھی بھی آپ لوگوں کی جرأت نہیں پڑنی چاہیے میرے سمیت کوئی جو مرضی بھونکتا رہے، جو مرضی کہتا رہے، جب ان کی عظمت اور شان کی بات ہے نا اپنا سر اس طرح تسلیم خم کرنا، یہ اہل بیت کی بات ہے۔ دن کا ذکر قرآن میں ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہم ان کے متعلق کس طرح بات کر سکتے؟ نہ کبھی بات نہیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم اس خاندان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ان سے عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام دوستوں سے ادا کر لیں۔ مکہ فی